الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 6 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہم رمضان مبارک کے روزوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ حدیث پاک میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس استقبالی خطبے میں ماہ مکرم کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ماہ رمضان انتہائی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح کی بڑی فضیلت اور بہت تاکید ہے۔ ماہ رمضان کا ایک نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ ماہ رمضان کا ایک فرض دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر اور اجر کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمدردی، غمخواری اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اثار محبت کا سبق ملتا ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ افطار کروانے پر ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان کا اول عشرہ رحمت کا ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ماہ رمضان میں ملازم پر آسانی کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی بہت سے برکات ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا رمضان کی آخری رات تک، اور نہیں کوئی بندہ مومن جو نماز پڑھے رمضان کی رات میں مگر لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں ہر سجدے کے بدلے، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے سرخ اور یاقوت کا، اور اس کے لیے 60 دروازے ہیں، ہر دروازے کے ساتھ ایک محل ہے سونے کا اور آراستہ کیا گیا ہے سرخ و یاقوت سے۔ پھر جب پہلے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی مثل رمضان کے ہر دن کا ثواب دیا جاتا ہے، اور استغفار کرتے ہیں اس کے لیے ہر دن کا 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے سورج غروب ہونے تک، اور اس آدمی کے لیے ہر اس سجدے کے بدلے جو رمضان کے دنوں یا راتوں میں کرتا ہے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں چلنے والے سواروں کی مسافت 500 سال کی راہ ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے آتے ہی اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اس لیے رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر سجدے پر 1500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جنت میں سونے کا محل بنا دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے پر اگلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ہر روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے فجر سے لے کے مغرب تک استغفار کرتے ہیں، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ مبارک اور بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پھر ہم یہ کہنے پر معبور ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دولت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں شہرت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں شوکت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں اسلام ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں رحمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں رمضان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں جو کچھ ملا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات سے ملا، ان کے صدقے سے ملا۔ جب کوئی دوست کسی دوست کی دعوت کرتا ہے تو پہلے یہ بات بتا دیتا ہے کہ آپ کے ہمارے ہاں دعوت ہے، کوئی چیز گھر سے کھا کر نہ آئیے گا، میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کیے ہیں، میرے دسترخوان پر جس طرح آپ کا جی چاہے آپ پیٹ بھر کر کھانا تناول فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے بہشت کا مہمان خانہ تیار کیا اور حکم دیا کہ چند یوم دنیا میں روزہ رکھو، ہمارے دسترخوان پر تمہارے روزے کی وجہ سے ہر طرح کے کھانے موجود ہیں، جو چاہو تم کھاؤ، فرمان خدا بندی ہے تمہارے لیے ہے، اس میں جو تمہارا جی چاہو تم کھاؤ۔ یہ لذیذ کھانے جنت میں آراستہ
تمہارے لیے ہیں، مگر ان لاجواب کھانوں تک پہنچنے کے لیے ذرا صبر کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ چند روز بعد ہمارے دسترخوان پر ہماری رضا و لقاء کے ساتھ اپنے روزے افطار کرو۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے رکھ کر جنت کی اعلیٰ نعمتوں کو پا لیتے ہیں اور رب کریم کو بھی راضی فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا آدھا جسم تاریکی اور آدھا نور ہے، ایک آدھا فرشتہ پیدا کیا جس کا آدھا جسم برف اور آدھا آگ ہے، ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کا آدھا جسم ہوا اور آدھا مٹی ہے۔ یہ سب فرشتے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں پر روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو منع فرماتا ہے کہ تم روتے ہو اور وہ فلا فلا گناہ کرتا ہے، اور عرض کرتے ہیں مولا کریم تو نے ان کے لیے رمضان عطا کیا ہے، رمضان میں روزے فرض کر دیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے تم نے سچ کہا، بے شک رمضان میں ہر روز 5 مرتبہ ان پر میری رحمت ہوتی ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں پر فرشتے روتے ہیں۔ یہ فرشتے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و استغفار کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی ان میں نام لکھ دے، ہماری بھی جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔